السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جو تن تنہا عبادت کے لائق ہے، جس کے نام بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. میرے قابل احترام سامعین، زندگی کی دوڑ میں مصروف انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ اس کے اس سفر کا انجام کسی دنیاوی منزل پر نہیں بلکہ قبر کے دروازے پر ہوگا، جہاں قدم رکھتے ہی دنیاوی زندگی کے تمام شور، آوازیں، مصروفیات، ملاقاتیں سب ختم ہو جائیں گی. تمام تر تعلقات، دوست، عہدے، مال سب پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر باقی رہ جائے گا تو صرف اور صرف اس کا عقیدہ اور اس کا عمل صالح. زبان نہیں بولے گی، اس دن عمل بولے گا. میرے قابل احترام سامعین، قرآن مجید سورۃ الحشر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت، ہر انسان کو چاہیے، لازم ہے اس کے لیے کہ وہ دیکھے ما قدمت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، لغدن، کل آنے والے دن کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہارے ہر قول اور عمل کو وہ جانتا ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے کہ ہمارا آج کیسا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے. میرے قابل احترام سامعین، میں اس آیت کی تفسیر خود بیان کروں اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے
کہ مسند احمد کی ایک حدیث جو صحابی رسول براء بن العازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بہت طویل ہے، میں یہ پوری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرا خیال میں ہم میں سے اگر کسی کی آنکھیں بند ہیں تو اس حدیث کو سننے کے بعد اس کی آنکھیں کھل جانا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے عقیدے میں، عمل صالح میں، بہت کم ایسی احادیث ہیں جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہیں، جھنجھوڑ کے رکھتی ہیں، بلکہ کچھ لمحات کے لیے تو انسان اپنے باہر دائیں بائیں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئیے یہ حدیث سن لیتے ہیں ہم۔ عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے پر نکلے۔ فانتہینا الی القبر، ہم قبر تک پہنچے۔ ولما یلحد، ابھی اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھی قبر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ وجلسنا حولہ، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، گویا کہ ہم اس طرح خاموش تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اتنی خاموشی تھی۔ وَفِي يَدِهِ عُودٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا۔ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کے نبی زمین کو اس تنکے سے کھودتے تھے۔ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا۔ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تمہارے لیے لازمی ہے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مرتین او ثلاثا، اللہ کے نبی نے یہ بات 2 مرتبہ کہی یا 3 مرتبہ کہی اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ قبر اخروی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ کیا کچھ ہونا ہے قبر سے لے کر جنت جہنم کا فیصلہ ہونے تک، یہ 10 یا 11 جو مرحلے ہیں، اب سوچئے گا ذرا، پہلا مرحلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج ہم سنیں گے یہ کتنا سخت ہے، تو اس کے بعد کے مرحلے کتنے سخت ہو سکتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا ثم قال، براء ابن عازب کہتے ہیں ان العبد المؤمن، مومن بندہ اذا كان في انقطاع من الدنيا، دنیا سے جانے کو جب ہوتا ہے، واقبال من الاخرہ، آخرت کی طرف جانا چاہتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں سفید چہروں والے، کأن وجوہہم الشمس، ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں جیسا کہ سورج ہو، معہم کفن من اکفان الجنہ، اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے کفن ہوتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور ان کے ہاتھ میں خوشبوئیں بھی جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، حتی یجلسوا منہ، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں فرشتے،
مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے. حتی یجلس عند رأسه، یہاں تک کہ وہ فوت ہونے والے کے سرہانے بیٹھتا ہے. فیقول ایتها النفس الطیبہ، اے خوبصورت روح، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ، اور نکلو اللہ کی مغفرت کی طرف، ورضوان، اور بخشش کی طرف، رضامندی کی طرف. قال فتخرج تسیل، ایسے آہستگی سے وہ مومن بندے کی روح نکلتی ہے. کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسا کہ کسی مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ پھسل کر باہر نکلتا ہے. فیأخذها، وہ فرشتے اس پاک بندے کی، مومن بندے کی روح کو پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی اس روح کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. حتی یأخذوها، یہاں تک کہ اس کو وہ فوراً سے پہلے تھام لیتے ہیں. فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، پھر وہ جنت سے جو ایک کفن لائے ہوتے ہیں وہ اس پاک بندے کو وہ کفن پہناتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور اس کو جنت کی خوشبوؤں سے اس کو معطر کر دیتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا، وہ نکل جاتی ہے. كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ، اتنی خوشبو ہوتی ہے، ایسی مہک ہوتی ہے. وجدت علی وجہ الارض، جو پوری زمین میں پھیل جاتی ہے. قال فیصعدون بها، فرشتے اس مومن بندے کی روح کو لے کر اوپر اٹھتے ہیں. فلا یمرون یعنی بها علی ملأ من الملائکہ، اوپر جاتے ہوئے فرشتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں، الا قالوا، ہر فرشتہ یہ پوچھتا ہے، ما هذا الروح الطیب، یہ پاک خوبصورت روح کس کی ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، اس کے انتہائی خوبصورت ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، جسے اس کی دنیاوی زندگی میں جو اس کو جس خوبصورت نام سے پکارا جاتا ہے وہی ناموں سے وہ اس کو پکارتے ہیں. حتی ینتہوا بها الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ دنیاوی آسمان تک جا پہنچتے ہیں. فیستفتحون له، کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھولو. فیفتح لهم، ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. فیشیعه من کل سماء مقربوها الی السماء التي تلیها، ہر آسمان کے فرشتے اس پاک روح کو اپنی معیت میں اگلے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں. حتی ینتہا بہ الی السماء السابعہ، یہاں تک کہ یہ پاک اور خوبصورت روح 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، لکھ دو اسے علیین کی کتاب میں، اس کو لکھ دو، اعلیٰ مرتبے کے لوگوں میں اس کو لکھو. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اس کو زمین میں واپس لے جاؤ. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، میں نے اسی زمین سے ان کو پیدا کیا. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، میں ان کو یہیں اسی میں واپس لوٹاؤں گا. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور میں اسی زمین سے ان کو قیامت کے دن پھر ان کی روحیں یہاں سے نکالوں گا. قال فتعاد روحه فی جسدہ، یہ روح اس بندے کی پاک روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے. فیاتیہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں. فیجلسانہ فیقولان، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں دونوں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے.
فیقولان، پھر وہ کہتے ہیں اس سے ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، کہتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ، پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں فرشتے ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاک بندہ کہتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں۔ فیقولان لہ وما علمک، تمہارا علم کیا کہتا ہے، کیا جانتے ہو؟ فیقول، وہ پاک بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کا کلام پڑھا، فآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، وصدقت، میں نے اس کی تصدیق کی، فینادی مناد فی السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے ان صدق عبدی، یہ میرا یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اس نے جو کہا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں بہترین جگہ دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو لباس بھی اہل جنت کا پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے، تا حد نظر اس کی قبر بہت کھلی اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ قال وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، پھر ایک اور شخص آتا ہے بڑے خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس کے ساتھ، اس کے وجود سے بہت مہک آ رہی ہوتی ہے۔ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا، کہ تمہیں بشارت ہو اس خوشخبری کے ساتھ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا دنیاوی زندگی میں، جب تو دین پر عمل کرتا تھا، مشکلات اٹھاتا تھا، صبر کرتا تھا، برداشت کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، بدعات کا ارتکاب نہیں کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی امام، مفسر، فقیہ، محدث اور پیر کی بات کو نہیں لاتا تھا۔ یہ وہ ساری بشارتیں جو تو نے قرآن میں پڑھی، احادیث میں پڑھی، آج یہ وہ ساری کی ساری بشارتیں تیرے لیے ہیں۔ فیقول لہ، یہ بندہ مومن کہتا ہے من انت، تم کون ہو؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تمہارا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، مجھے تم سے تو صرف خیر ہی نظر آ رہی ہے۔ وہ خوبصورت چہرے والا جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا خوبصورت عمل ہوں، میں تیرا عمل صالح ہوں، جو دنیا میں تو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جو تو نے دنیا میں نیکی کے اور خیر کے کام کیے، توحید کو مانا، رسالت کو مانا، یہ سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن انتہائی خوبصورت شکل میں اس طرح بندہ مومن کے سامنے لائے جائیں گے۔ فیقول، وہ بندہ مومن کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ قیامت کو ابھی قائم کر، حتی ارجع الی اہلی و مالی، میں اپنے گھر والوں سے اور اپنی جو دنیاوی جو مال تھا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، ان کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں نیک بندے کے حوالے سے جو اس کے احوال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، میری جتنی بھی قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جہاں تک میری آواز جائے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا۔ اللہ جن کو جنت، قبر میں جنتوں کی بشارتیں ملیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، حدیث وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرُ، اور جب کافر بندے کی اِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور جب کافر بندہ دنیا سے جانا چاہتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے آخرت کی طرف نکلنے کا، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ معهم المسوح، آسمان کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سیاہ چہرے والے فرشتے، ان کے ساتھ ایک بڑا سا تھیلا یا ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے، فیجلسون منہ مد البصر، وہ بھی اسی طرح اس فوت ہونے والے
شخص جس کے آخری لمحات ہیں، جس کا سانس ابھی نکلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، وہ بھی اس کے پاس طاقت نگاہ سب کے سب پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، حتی یجلس عند رأسہ، موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھتا ہے، فیقول ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک گندی روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، باہر نکلو، اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضی کا سامنا کرو۔ قال فتفرق فی جسدہ، یہ سن کر اس کی روح جو ہوتی ہے وہ جسم میں ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے، فینتزعها کما ينتزع الصفود من الصوف، صوف المبلول، جیسے کسی نرم روئی سے کانٹوں والا کوئی ڈنڈی کھینچ کر نکالی جائے، اس طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جب اس کی روح نکالتے ہیں تو فوراً اس کی روح وہ جو فرشتے ہوتے ہیں تھام لیتے ہیں، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس روح کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، یہاں تک کہ اس کی روح کو وہ اس ٹاٹ کے جو بورا ہوتا ہے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ، اتنی گندی اور کری بدبو آتی ہے وہاں سے، وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو زمین میں ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، جب وہ اوپر لے کے جاتے ہیں اس روح خبیث ناپاک گندی روح کو، تو جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ گندی اور ناپاک روح کس کی ہے؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلان کی ہے، بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس انسان کو جس قبیح ترین نام سے پکارا جاتا ہے اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے وہاں پر۔ حَتَّى يُنْتَهَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، پھر فرشتے کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھولا جائے، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے، برا ابن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر سنائی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور یہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتى يلج الجمل في سم الخياط، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، ایسا ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ فیقول اللہ عز وجل اکتب کتابہ فی سجین فی الارض السفلی، اللہ کہے گا اس کا نام سب سے نچلے طبقے میں جو ہے ان لوگوں میں سے لکھ دو۔ فتطرح روحه طرحا، اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا۔ ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده، اس کی روح کو پھینکا جائے گا اور اس کے جسد میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، دو فرشتے آئیں گے اس کو بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور اس سے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول وہ کہے گا ہاں ہاں، جواب دینا چاہے گا لیکن جواب نہیں دے سکے گا۔ لا ادری، کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، پوچھیں گے وہ دونوں فرشتے تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول ہاں لا ادری، نہیں جانتا۔ فیقولان لہ ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، یہ جو شخص تم میں مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول ہاں لا ادری، نہیں جانتا۔ فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا، ان کذب، جھوٹ بولا ہے اس نے، فافرشوا له من النار، اس کو جہنم میں پھینک دو، وافتحوا له بابا الى النار، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، فیاتیہ من حرها وسمومها، اس کی قبر میں ہی جہنم سے اتنی گرم اور تپش آئے گی، ویضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتی تختلف فیہ اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہوں گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ ویاتیہ رجل قبیح الوجہ، ایک شخص آئے گا جو انتہائی بدصورت قبیح چہرے کے ساتھ،
کپڑے اس کے انتہائی کبھی ہوں گے اور اس کے پاس سے بہت بدبو آ رہی ہوگی. فیقول ابشر بالذی یسوءک، تمہیں خوشخبری ہو اس دن کی. اسی دن کا تم سے کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں اگر نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، کفر کا ارتکاب کرو گے، بدعات کا ارتکاب کرو گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، روزے نہیں رکھو گے، صلہ رحمی نہیں کرو گے، لوگوں کا حق مارو گے، بہنوں بیٹیوں کے جائیداد میں سے حصے نہیں دو گے، علماء پر زبان درازی کرو گے، دیندار طبقے پر زبان درازی کرو گے، یہ تھا تمہارا آج کا جو وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث میں کیا تھا. وہ پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو بالکل شر. فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، کہے گا کہ تم نے دنیا میں جتنے گندے اور ناپاک اور نافرمانی کے کام کیے تھے، آج مجھے اس جسم دے کر تمہارے سامنے بھیجا گیا. فَيَقُولُ رَبِّي، تو وہ اس قبر کے اس عذاب سے کہے گا ربی لا تقم الساعہ، اللہ قیامت کو نہیں آنا چاہیے، قیامت کو قائم نہ کر. میرے قابل احترام سامعین، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو، تمہیں چاہیے ہر ایک کو کہ اسے دیکھے اپنے عقیدے کی طرف، اپنے عمل کی طرف کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. نافرمانیوں کا گٹھر اٹھا کر جا رہا ہے یا فرما برداری کے ساتھ موت کا استقبال کر رہا ہے. بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.